ایشو یہ ہے مگر کہ یہ کہاں جس سے طرح ہو گیا، آپ یہ کہاں ڈونلڈ سے ڈو کا ثابت کہہ رہے ہو ہیں گیا کہ اس بالکل سب میں؟ ملاقات ہوئی، بالکل بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، تو دو ٹوک بتا دیجئے جنرل مگر باجوہ یہ سے بھی کہاں ہوئی یا سے نہیں ہوئی؟ ثابت ہو گیا، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اس میں کوئی سازش ہو گئی؟ 174 ارکان قومی اسمبلی نے آپ کے خلاف ووٹ دے دیا بھائی، آپ اس ووٹ کو تسلیم کر لیں، اور اگر آپ نہیں تسلیم کرنا چاہتے تو جو شور مچانا چاہتے ہیں، آپ گل گپاڑا کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے کیوں خواہ مخواہ اس میں گھسیٹتے ہیں؟ نہ میرا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ میں عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف کسی اور کو آمادہ کرنے کے لیے متحرک ہوں۔ میں تو اپنی رائے لکھ کر بیان کرتا ہوں، مضامین لکھتا ہوں، کتابیں لکھ چکا ہوں، رپورٹیں لکھتا ہوں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر اپنی رائے بیان کرتا ہوں، اور رائے وہی ہے جو میرے ذہن میں ہوتی ہے، کسی اور کے کہنے سے نہ میری رائے بنتی ہے نہ میری رائے بدلتی ہے۔ اور اگر کوئی مجھے مضمون لکھنے کی ادائیگی کرتا ہے یا ریسرچ کرنے کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ اس بات کی ادائیگی کرتا ہے کہ میں اس سے اپنا علم یا اپنی معلومات شیئر کروں، اس بات کے لیے نہیں کرتا کہ میں اپنا علم یا اپنی معلومات یا اپنی رائے بدل لوں۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کا کسی سے ملاقات کرنا آپ کے کسی سازش میں ملوث ہونے کا کو ثابت نہیں کرتا، یا پھر کسی سازش کے ہونے کو بھی نہیں ثابت کرتا، مگر دو ٹوک بتائیے کیا واقعی آپ جنرل باجوہ سے ملے یا نہیں ملے؟ اور جنرل فیض کی بھی بات ہے کہ آپ ان سے بھی ملے یا نہیں ملے؟ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ جن لوگوں نے ساری عمر میرے خلاف بات کی، وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے آئے، میں تو اولاً کسی سے ملنے نہیں گیا، میں تو نہ پاکستان گیا ہوں گزشتہ 11 سال سے، نہ میں کسی سے ملنے گیا۔ اگر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو اس سے پوچھیں کہ کیوں ملنے آیا، تصدیق کرنا اس کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے متحدہ عرب امارات میں ملنے آیا تو بھی اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں ملنے آیا؟ ہر ایک سے پوچھا جائے۔ کل کو عمران خان صاحب مجھے پیغام بھیجتے ہیں کسی کے توسط، تو کیونکہ انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا میمو گیٹ کا، اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے، اور بڑے سال تک میرے خلاف شور مچاتے رہے، اس کے بعد بار بار کہتے رہے کہ یہ پاکستان کا سفیر نہیں تھا، یہ تو امریکہ ہی کا سفیر تھا، اور اب بھی ان کے جو یعنی ٹرولز ہیں وہ اب بھی مجھے غدار کہتے ہیں۔ تو بھائی اگر ایک آدمی غدار تھا تو آپ کی حکومت نے اس سے رابطے کرنے کی اجازت کیوں دی؟ آپ وزیر اعظم تھے، آپ کہہ دیتے رابطہ نہ کرو، کسی نے رابطہ کیوں کیا؟ اور یہ سوالات ان لوگوں سے ہونے والے، مجھ سے ہونے والے نہیں ہیں۔ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں بھیا، اور میرے کام میں اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں کسی کے حق میں یا خلاف لابی کروں۔ میں پاکستان کے حالات پر اپنی رائے لکھتا رہتا ہوں۔ میری رائے ابھی بھی یہی ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور پاکستان میں مسلح افواج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کو اپنا کام کرنے دیا جائے، انٹیلیجنس ادارے ملک کے دفاع کے اوپر توجہ کریں، قومی سلامتی پر توجہ کریں، سیاستدان سیاست کریں، اور سیاستدانوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ صرف قوم کو سازشی نظریوں میں الجھا کر رکھیں۔ ملک کی معیشت کا حال ابتر ہے، میں نے اس بارے میں جو رائے دی ہے اور جن خدشات کا اظہار کیا اپنی تحریروں میں، وہ مسلسل سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ مگر ظاہر ہے آپ جب بات کرتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بٹ جس دوران عمران خان صاحب کی حکومت گر رہی تھی، 2 اپریل 2022 آپ کا ٹویٹ ہے، اور یہ اسی بارے میں ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک بیان دے دیا اور کنڈیم کیا جو رشیا نے انویڈ کیا یوکرین میں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس پر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، مگر آپ نے ٹویٹ کر کے 2 اپریل 2022 کو اپریشیٹ کیا کہ جنرل باجوہ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کے امریکہ اور متحدہ عرب امارات سے ریلیشنز بچانے کے لیے جو کہ عمران خان نے خطرے میں ڈال دیے ہیں اپنی ایسی ریٹرک کے ذریعے۔ بالکل شاہزیب، اگر میں یہ کہوں کہ شاہزیب کی یہ رائے درست ہے تو اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ میں شاہزیب کے ساتھ کسی سازش میں شریک ہوں؟ سازش نہیں ثابت ہوتی ہے، بٹ آپ تعریف کر رہے تھے جنرل باجوہ کی۔ اگین میں پھر جاتا ہوں دسمبر۔ جنرل باجوہ کی کوئی تعریف نہیں ہے بھائی صاحب، آپ ڈھونڈیں ذرا دوبارہ سے وہ ٹویٹ پڑھیں، اس میں یہ کہاں ہے؟ یہ تو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں نا کہ حسین حقانی نے کہا کہ جنرل باجوہ بہت اچھے آدمی ہے، اس طرح سے تو امریکہ میں کسی سے بات بھی نہیں ہوتی۔ وہ ٹویٹ صرف یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ کہا ہے وہی پاکستان کا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ دیکھیے وہ آج کہتے ہیں کہ روس سے تیل ملنے والا تھا، یہ تھا وہ تھا، آج تک تو ایک قطرہ تیل نہیں آیا۔ آج بھی پاکستان کو اگر امداد دیتا ہے تو سعودی عرب دیتا ہے، متحدہ عرب امارات دیتے ہیں، امریکہ کی طرف سے اور IMF کی طرف سے مدد کا پاکستان منتظر رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک پولیٹیکل موقف ہے نا بھائی، موقف ہے، مگر دسمبر 2021 اب اس میں آپ نے ایک ٹویٹ کیا 21 دسمبر 2021 کو، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ سے علیحدہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس تصویر کو آپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فارن منسٹر سعودی عرب کے اور ایران کے سیپریٹ کال کر رہے اور مل رہے ہیں قمر جاوید باجوہ سے۔ آئین کا آرٹیکل 245 واضح کرتا ہے کہ جو آرمی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے فارن پالیسی میں۔ ناؤ
اس سے دو باتیں جاتی ہیں. ایک آپ کے فیور میں کہ آپ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں 21 دسمبر 2021 کو، حالانکہ آپ کو پیمنٹ ہو چکی تھی جس کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے ہیں 9/6/2021 10/29/2021. اس سے پہلے آپ کو پیمنٹ ہو چکی تھی جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کے حق میں. اس کے بعد آپ بولنا شروع ہو گئے. آپ یہاں پہ جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس ملاقات کے لیے، مگر دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ فارن پالیسی میں انوالومنٹ کیوں پہ نہیں کرنی چاہیے انہیں، اور 2 اپریل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح چیزیں کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ. دیکھیے شاہ زیب، میں یو ٹرن نہیں لیتا. سیدھی سی بات ہے، میرا موقف کلیئر ہے. میرا موقف آئین کی بالادستی کے حق میں، میرا موقف کسی سازشی نظریے کے حق میں نہیں ہوتا، اور تبصرے کرنا میرا حق ہے، وہ میں تبصرے کرتا رہوں گا. کبھی میں کہوں گا کہ شاہ زیب کا یہ پروگرام اچھا ہو گیا، کبھی کہوں گا کہ یہ اچھا نہیں ہوا. اسی طریقے کے ساتھ اگر میں نے جنرل باجوہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو وزیر خارجہ کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی اختیار مسلح افواج کے سربراہ کو نہیں ہے کہ وہ وزارت خارجہ کے جو فرائض ہیں وہ اپنے ذمہ لے لے، تو یہ میرا موقف تھا اور درست موقف ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر میں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے روس کے بارے میں جو بیان دیا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت کا بیان تھا. ان میں سے کسی چیز کا کسی کی سازش یا کسی کی تعریف یا برائی سے کوئی تعلق نہیں. میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں، میں عمران خان صاحب کا بھی برا نہیں چاہتا، میں تو صرف تبصرہ کرتا ہوں. میرے خیال میں ان کا انداز سیاست اچھا نہیں ہے، میرے خیال میں ان کا موقف مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کا سبب بنے ہیں، اور یہ ایک رائے ہے. اگر وہ مجھے اپنی رائے سے کے خلاف کنونس کر لیں تو میں اپنی رائے کے اندر تبدیلی لاؤں گا، اس شرط پر کہ میری رائے بدلے. میں کسی انسینٹیو کی وجہ سے اپنی رائے بدلنے والا نہیں ہوں. 4 کتابیں ہیں میری جو دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں شاہ زیب صاحب، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں میری عزت ہے. یہ تو بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ ہم شور مچا کر اچھے لوگوں کو، کسی کو غدار، کسی کو چور، کسی کو لٹیرا، کچھ بھی قرار دیتے ہیں، اور پھر جو کل غدار ہوتا ہے وہ آج محب وطن ہو جاتا ہے، جو آج محب وطن ہے وہ کل غدار ہو جائے گا. یہ کھیل بند کر کے ہم کو آئین کی بالادستی کی طرف آنا چاہیے، قانون کی حکمرانی کی طرف آنا چاہیے، سیاست کو سیاست رکھنا چاہیے، عدالت کو عدالت رکھنا چاہیے، اور عسکریت کو عسکریت رکھنا چاہیے. اور حقانی صاحب اس وقت جو ہے یہ اچانک ہم دیکھ رہے ہیں زلمے خلیل زاد سے لے کے جو سینئر پولیٹیشین ہیں امریکہ کے، ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. جب یہ بات آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا تو ایک تاریخی طور پر جو موقف رہا تو اس لیے کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ امریکہ میں ان کے مخالف کوئی جذبات ابھارے جاتے. پاکستان میں ٹریڈیشنلی جن سیاستدانوں پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ جی وہ بڑے پرو امریکہ ہیں، ان کے حق میں اتنی بات نہیں آئی ہے جتنی عمران خان صاحب کے حق میں آ رہی ہے. تو یہ اچانک پھر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کسی لابنگ کا نتیجہ ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ میرا خیال ہے کہ اس بات کا جواب عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. جہاں انہوں نے کاغذات آپ نے لوگوں نے نکالے ہیں کہ جی یہ پیمنٹس ہوئی، فلاں یہ ہوئی، ریسرچ کے لیے اس کو ادائیگی ہوئی، اسی طریقے کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی یو ایس اے ہے اس نے بہت سارے لابیسٹ ہائر کیے ہیں. زلمے خلیل زاد صاحب تو اب اذکار رفتہ ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. انہوں نے جو دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا اس کے بعد ان کی پاکستان میں، افغانستان میں لوگ ابھی تک ان کا ذکر کرتے ہیں، امریکہ میں اب ان کی وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو وہ تو اپنے لیے کوئی کردار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر عمران خان کی وکالت کر کے بن جائے گا تو وہ اس طرح بنا لیں گے، ورنہ کسی اور طرح بن جائیں گے. اور جو کانگریس کے ارکان بھی ہیں وہ بھی بہت محتاط لینگویج استعمال کر رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہونی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے پاکستانی امریکن جو کمیونٹی میں عمران خان صاحب کے مداح ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، ان کو الیکشن کے لیے چندہ دیتے ہیں اور ان کو لابی کر رہے ہیں. تو یہ سب کہنے کے بعد کس منہ سے عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے مفاد میں تعلقات چاہتے ہیں، اور وہ جنہوں نے ماضی میں امریکہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد دلوائی، پاکستان کو F-16 طیارے دلوائے، پاکستان کو پاکستان کی نیوی کے لیے پانی کے جہاز منظور کرائے، وہ لوگ غدار ہیں. یہ حقیقت میں صرف اور صرف شخصیت پرستی اور انانیت پرستی کی سیاست ہے. اس میں امریکہ کا بھی اس وقت پاکستان میں اگر کوئی مفاد ہوگا تو وہ قومی مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ ہوگا، فرد کے ساتھ نہیں ہوگا. میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اس سے متاثر نہ ہوں، لیکن اس سے یہ ضرور سمجھ جائیں کہ عمران خان صاحب آخر کر کیا رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنے خلاف سازش کا الزام لگاتے ہیں، امریکہ میں جا کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کوئی اتنا امریکہ مخالف آدمی نہیں ہوں، بس یہ جو حسین حقانی ہے اس نے آپ کو میرے خلاف کر دیا.